محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور ربیع الثانی شروع ہو چکا ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں پر یہ ماحول ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو خوب سیرت کی مجلسیں، سیرت النبی کے عنوان پر جلسے اور جلوس بہت زیادہ اس میں جوش و خروش دکھایا جاتا ہے، اور بڑے پیمانے پر یہ سب محفلیں، مجلسیں اور نشستیں منعقد کی جاتی ہیں۔ لیکن دوسرے موقعوں کی طرح اس موقع پر بھی ہم سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ جیسے جیسے یہ مہینہ گزرتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو پھر سیرت کے موضوع سے، سیرت کے عنوان سے ہمارے اندر غفلت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر پورے سال یہ غفلت اسی طرح سے رہتی ہے اور ہم سیرت کو موضوع نہیں بناتے۔ یہ ہمارے بہت بڑی کوتاہی اور بہت بڑی غفلت ہے۔ دوستو، ہم نے یہ سلسلہ اپنے اس چینل پر شروع کیا تھا، اور بیچ میں اس میں ہماری کوتاہی کی وجہ سے، کچھ سفر کی وجہ سے اور کچھ دوسری مصروفیات کی وجہ سے بہت ناغے رہے، اور ہم اس کو سلسلے کو مستقل یعنی کہ پابندی کے ساتھ میں ہم نے ویڈیوز نہیں بنائی، لیکن انشاءاللہ ہم میری یہ کوشش ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا اور پورا کیا جائے گا، کہ سیرت النبی کا موضوع ایسا ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں جاننے سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور یہ ہماری پوری عمر کا موضوع ہونا چاہیے۔ پورے سال، پورے ہر مہینے ہم سیرت النبی سے کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو مطالعے کا ذوق پیدا کریں، لوگوں کے اندر اس کا شوق پیدا کریں، لوگوں کو شوق دلائیں۔ لہذا ہم اس سے پہلی ویڈیو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا ذکر ہوا تھا، اور پھر کس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ واپس تشریف لائے غار حرا سے، اور پھر آپ نے کہا تھا کہ مجھے چادر اڑھائیے، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو امید دلائی، اور وہ سنہرے کلمات اور وہ بہت قیمتی جملے جو تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں وہ کہے تھے، اور پھر آپ ان کو ورقہ ابن نوفل کے پاس بھی لے گئی، اور وہ ایک عیسائی عالم تھے، ان کو پرانی کتابوں کا علم تھا، اور جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورا واقعہ سنا تو یہ کہا تھا کہ یعنی انہوں نے بتا دیا تھا کہ آپ نبی ہونے والے ہیں، اور یہ وہی جو فرشتے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے اور آئے تھے، اور پھر یہ کہا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب تمہاری قوم تمہیں نکالے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کو سن کر تعجب ہوا تھا کہ او مخرجیہ ہوں، کہ یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہر نبی کے ساتھ میں اسی طرح سے قوم نے ان کی دشمنی کی ہے۔ بہرحال پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پہلی وحی آپ کو پہنچائی اور اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کے اس پیغام کو، توحید کے پیغام کو، توحید کی دعوت کو لوگوں کو پہنچانا شروع کیا، اور یہ بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی رازق ہے، وہی حاکم ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے، صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میری پیروی کرو اور برائیوں سے اور باز آ جاؤ۔ یہ سارے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعوت دینی شروع کی کہ جو نیک عمل کرے گا، اچھے کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوگا اور اس کو جنت میں
آسائشیں اور خوشیاں عطا کرے گا، اور جو برائیوں پر چلے گا تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ اور نقصان اور ناکامی کا اس کے لیے سودا ہے۔ تو یہ باتیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائیں اور بت پرستی سے لوگوں کو روکا، ایک اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، تو قوم آپ کی دشمن ہو گئی، اور بہت چند لوگ آپ کی دعوت پر ایمان لے آئے۔ اور شروع میں یہ دعوت کا جو مرحلہ بڑا مشکل اور بڑا صبر آزما تھا، اور جو بالکل آپ کے خاص اور قریبی لوگ تھے صرف وہی ایمان لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو بہت اچھے سے اور قریب سے جان رہی تھی، دیکھ رہی تھی، سمجھ رہی تھی، آپ کے حالات سے واقف تھی، وہ ایمان لے کر آئی، اور خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اسی طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی دوست تھے، وہ آپ پر ایمان لے کر آئے، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سابقین اولین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، اور اسی طرح سے غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لے کر آئے۔ یہ چاروں لوگ بہت ہی نیک طبیعت اور نیک مزاج تھے، اور سب سے پہلے جب قوم نے آپ کی مخالفت کی، دشمنی کی، یہ چونکہ آپ کی اچھائیوں سے واقف تھے، آپ کے ہر طرح کے کاموں سے، آپ کی امانت داری سے، آپ کی سچائی سے، آپ کی پاک دامنی سے اچھی طرح سے واقف تھے، اس لیے جیسے ہی آپ نے دعوت دینی شروع کی، یہ فوراً سمجھ گئے اور جان گئے کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتے، یہ دعوت آپ کی سچی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آپ کو رسول بنا کر، آخری رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے وہ فوراً آپ پر ایمان لے کر آئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔